والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد المرسلين وسيد العالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نبی اللہ دل بدستاور کے حج اکبر است دل بدستاور کے حج اکبر است از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است چونکہ کعبہ بنائے خلیل آزر است دل گزرگاہ جلیل اکبر است تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کچھ دیندا ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں رب دلاں وچ رہندا معزز برادران اسلام گزشتہ رات ہم نے تکبیر ٹی وی کے پروگرام میں تقریباً 2 گھنٹے دل کے موضوع پر میں نے وہاں اپنی گزارشات پیش کی کہ دل کیا ہے، دل کا مقام کیا ہے، دل کی عظمت کیا ہے۔ ظاہر ہے سب لوگ ہم میں سے اس پروگرام کو دیکھ بھی نہیں پاتے، میں آج بھی اس جمعۃ المبارک کی مبارک
موقع پر جامعہ شمسیہ کی اس پرشکوہ خوبصورت جگہ پر جمعۃ المبارک کے خطبے میں اس اپنے خطبے کو مختصر کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ دل کیا ہے؟ دل کی اہمیت کیا ہے؟ دل کی فضیلت کیا ہے؟ دل کے روگ کیا ہیں اور روگوں کا علاج کیا ہے؟ برادران اسلام، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حدیث دل کسی درویش بے گلیم سے پوچھ، حدیث دل کسی درویش بے گلیم سے پوچھ، خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ۔ کہ دل کی بات کسی ایسے فقیر سے پوچھ جو صاحب دل ہو۔ دل کی بات صاحب دل کے بغیر کوئی بتا نہیں سکتا۔ اب دل کسے کہتے ہیں؟ برادران عزیز، دل کی پہچان کیوں ضروری ہے؟ حضرت امام غزالی نے لکھا ہے کہ معرفت القلب، دل کی جو پہچان ہے، فرماتے ہیں من اصل الدین، دین کی بنیاد ہے کہ بندہ دل کو سمجھے۔ اگر بندے کو دل کا پتہ چل گیا تو اس کی نماز نماز ہوگی، روزہ روزہ ہوگا۔ خدا کے ساتھ تعلق اور مخلوق کے ساتھ تعلق کیا ہوتا ہے اگر دل کی خبر ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ معرفت القلب من اصل الدین، کہ انسان، بندہ مومن، کوئی بھی انسان جب تک دل کو نہیں جانتا وہ محض ٹکرے مار رہا ہوتا ہے، حقیقت تک اس کی رسائی نہیں ہوتی۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ اساس طریق صالحین، کوئی بندہ اللہ کا قرب نہیں پا سکتا، اس منزل تک نہیں جا سکتا، اللہ کا ولی نہیں کہلا سکتا جب تک اسے دل کی دنیا کی خبر نہیں۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں انتہائی نازک موضوع ہے کہ دل کیا ہے۔ ایک دل یہ ہے جو آپ کے اور ہمارے بلکہ جانوروں تک کے پہلو میں ہے۔ دل کے بغیر کوئی چیز نہیں، ہر چیز کا ہارٹ ہے، ہر چیز کا دل ہے۔ اب دل کیسا ہوتا ہے؟ دل جو ہمارے اور آپ کے بائیں پہلو میں ہے، یہ خون کی ایک لوتھڑا ہے گوشت کا۔ اب یہ لوتھڑے کی شکل آپ سارے دیکھتے ہیں کہ کیسی ہے۔ اوپر سے یہ بظاہر بند لگتا ہے، اندر سے یہ خالی ہے۔ اس کے اندر کالے رنگ کا خون ہوتا ہے، یہ دل ہے۔ اب جس دل کو میں کہہ رہا ہوں کہ کسی نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، کوئی خرید کے ٹوٹا ہوا پیالہ کیا کرتا۔ جس دل کی میں بات کر رہا ہوں کہ حدیث دل کسی درویش بے گلیم سے پوچھ، دل بدستاور کے حج اکبر است، وہ دل کون سا ہے؟ وہ یہ دل نہیں ہے، یہ دل مکان ہے۔ اور جس دل کی آپ اور ہم باتیں کرتے ہیں، جو خوش بھی ہوتا ہے، جو روتا بھی ہے۔ آپ سمجھے ہیں؟ بندہ خوش ہوا تو اس بندے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ خوش دل ہے۔ حالانکہ کہنا چاہیے یہ خوش بندہ ہے۔ خوش بندہ ہوتا ہے، نام کس کا لگا؟ خوش دل۔ اور اگر بندہ تنگی دکھائے تو اس کو کہتے ہیں بندہ تنگ دل ہے۔ تنگی بندہ دکھا رہا ہے لیکن نام کس کا لگایا جا رہا ہے؟ بندہ، یہ بندہ تنگ دل ہے۔ اگر بندہ بہادری دکھائے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ بندہ شیر دل ہے۔ کام کون کر رہا ہے؟ نام کس کا لگ رہا ہے؟ کہ یہ بندہ کیا ہے؟ شیر دل ہے۔ اگر بندہ
شیر دلی نہ دکھائے، مردانگی نہ دکھائے، ڈر دکھائے تو کہتے ہیں یہ بندہ بزدل ہے. اب سمجھ رہے ہیں یہ بندہ، بس ڈر تو بندہ رہا ہے لیکن نام کس کا لگ رہا ہے؟ دل کا. یہ مسئلہ ہے دل کا. آپ بھی دل والے ہیں، ذرا سمجھیں کہ یہ کون ہے؟ یہ بزدل ہے. بہادری ہے تو خوش دل ہے. اگر بندہ تشدد پہ اتر آئے تو کہتے ہیں یہ سنگ دل ہے، یہ سنگ دل ہے. اگر بندہ مہربانی شفقت پیار دکھائے تو کہتے ہیں بندہ رحم دل ہے. اگر بندہ خدا تعالی سے غافل ہو جائے تو کہتے ہیں یہ غافل دل ہے. اگر خدا سے لو لگ جائے تو کہتے ہیں شاغل دل ہے. لگتا ہے سارا مسئلہ دل ہے تو بندہ ہے دل. اس لیے میں نے کہا یہ جو پہلو میں خون کا یہ گوشت کا لوتھڑا ہے یہ دل نہیں ہے، یہ دل کا مکان ہے، یہ دل کا ہاؤس مکان ہے. دل اس کے اندر ہے، یہ مکان دل ہے. اور مکین کوئی اور ہے، مکین کوئی اور ہے جو ہنستا ہے، جو روتا ہے، جسے دکھ ہوتا ہے، جسے سکھ ہوتا ہے، جو چین پاتا ہے، جو قرار پاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اسی گوشت کے لوتھڑے کو چین آتا ہے؟ نہیں، چین کوئی اور پاتا ہے، سکھ کوئی اور پاتا ہے. آپ نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ آپ کے سینے میں قرار آیا، من میں پیار آیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اسی گوشت کے لوتھڑے کو آیا؟ نہیں، اس کو آیا جو دل ہے. اب وہ دل کون سا ہے؟ اس کی حیثیت کیفیت کیا ہے؟ فرمایا کہ ہوا لطیفۃ ربانیۃ روحانیۃ. وہ لطیفہ ربانی ہے، وہ ایک نفیس چیز جو نہ دکھائی دینے والی، نہ دیدہ، نظر نہ آنے والی ایک نفیس شے ہے جو بندے کو بظاہر دکھائی نہیں دیتی. اس کو جذبہ کہہ سکتے ہو، یا یوں کہو جیسے سورج ہے، سورج کی روشنائی ہے. یہ دل سورج کی طرح ہے، وہ دل روشنی کی طرح ہے. یہ اوپر والا دل چاند کی طرح ہے، وہ چاندنی کی طرح ہے. اوپر والا یہ خول، یہ دل جو دھڑک رہا ہے، یہ گلاب کی پتی کی طرح ہے، اور اندر والا خوشبو کی طرح ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ پھول کی پتی کی قدر پتی کی نہیں ہوتی، اصل قدر خوشبو کی ہوتی ہے، اس کے عرق کی ہوتی ہے. اگر خوشبو اڑی تو پھول صرف رنگ ہے، اس کی کچھ حیثیت نہیں ہے. اس لیے فرمایا یہ جو پہلو میں دل ہے یہ تو ایک نیری پتھر کی سل ہے، جو اس کے اندر ہے وہ دل ہے، جو اس کے اندر ہے وہ دل ہے. اب اس دل کی میں نے تھوڑی سی تشریح کی. وہ ایک لطیفہ ربانی ہے، وہ ایک ایسا جذبہ نادیدہ نہ دکھائی دینے والا جذبہ ہے. خوش بھی وہی ہوتا ہے، دکھ بھی. آپ کو کوئی گالی دے دے تو تکلیف کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. آپ کو تعریف کر دے، خوشی کہاں ہوتی ہے؟ دل میں. آپ کو کچھ مل جائے تو قرار کسے ملتا ہے؟ دل کو. چھن جائے تو تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ دل کو. سارے مسئلے معاملے سارے دل کے ہیں. اس لیے اب یہ جب آپ نے سمجھ لیا کہ دل یہ ہے، یہ جو اوپر ہے، اور پھر یہ بھی سمجھیں کہ یہ جو اوپر والا یہ گوشت کا لوتھڑا ہے، اصل دل اس کے اندر ہے. اور اس دل کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا یہ جو اندر والا دل ہے پورا انسان کا وجود رعایا ہے. کیا ہے؟ انگلش میں کیا کہیں گے؟ عوام، رعایا، محکوم. اور حاکم کون ہے؟ دل. یہ پوری کی پوری، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، کان، آنکھ، زبان، یہ پوری کی پوری جان، یہ جسم کا سارا جہان، یہ نوکر ہے، یہ سرونٹ ہے، یہ خدام ہے، یہ غلام ہے. ان کا بادشاہ کون ہے؟ ان کا سلطان کون ہے؟ دل. دل کہتا ہے آنکھ کو دیکھ تو دیکھتی ہے، دل کہتا ہے کان کو سن تو سنتا ہے، دل کہتا ہے پاؤں کو اٹھ تو اٹھتا ہے،
دل کہتا ہے ہاتھ کو کہ حرکت میں آ تو حرکت کرتا ہے، اگر دل نہ کرے، آپ نے کہا نہیں کہ باپ کہتا بیٹا اٹھ، بیٹا کہتا میرا دل نہیں، بیٹا کھانا کھا، کیا کہتا ہے میرا، یہ نہیں کہتا کہ میرے دانت نہیں چلتے، یہ نہیں کہتا کہ میری زبان نہیں ہلتی، کہتا میرا دل نہیں۔ اب باپ تھپڑ لگا کے کہے کہ تو نے دل سے کھانا ہے کہ منہ سے کھانا ہے، اور فرمایا کہ معاملہ سارا، خوشی بھی دل کو، رنج بھی دل کو، راحت بھی دل کو، سکون بھی دل کو، قرار بھی دل کو، اس لیے دل ہے پورے وجود کا گورنر، پورے وجود کا کنٹرولر۔ کون ہے؟ دل ہے۔ یہ دل ہی ہے۔ ایک اب دل دو ہوئے، ایک دل مکان ہے، ایک دل مکین ہے۔ مکان جو ہے اس کی حیثیت بھی ایک خادم کی ہے، اصل حیثیت اندر مکین کی ہے، اور وہی مکین اس وجود کا بادشاہ ہے، اس وجود کا شہنشاہ ہے۔ اور اسی دل کے بارے میں کہا گیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ نہ میں زمین میں سما سکتا ہوں، نہ آسمان میں سما سکتا ہوں، اگر سما سکتا ہوں تو تیرے دل میں سما سکتا ہوں، تیرے دل میں سما سکتا ہوں۔ اب ظاہر ہے اس چھٹاکی والے دل میں تو رب نہیں آتا، یہ خون اور یہ جو گوشت کا لوتھڑا اس دل میں تو رب نہیں آتا، رب اس دل میں آتا جس میں فرمایا کہ لم یسعنی، مجھے نہیں سما سکتے نہ زمین نہ آسمان، مجھے سما سکتا ہے صرف تیرے پہلو میں جو دل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں رسول پاک کی خدمت میں گیا، میں نے پوچھا یا رسول اللہ این اللہ، یا رسول اللہ اللہ کا پتہ بتاؤ، حضور اللہ کا ایڈریس بتاؤ، حضور اللہ کہاں ملے گا؟ یا رسول اللہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اب کس کا دل نہیں کرتا کہ اللہ کا پتہ ہو کہ اللہ کہاں ہے؟ یہ مسجد، مندر، چرچ، گردوارا، ہر جگہ ڈھونڈ تو اسی کو رہے ہیں، کوئی کسی شکل میں، کوئی کسی شکل میں، نام بدل رہے ہیں، طریقے بدل رہے ہیں، ہر کوئی جاننا اسے چاہتا ہے۔ اس لیے صحابی نے پوچھا این اللہ، یا رسول اللہ اللہ کہاں ہے؟ فی السماء او فی الارض، آسمان میں ہے یا زمین میں ہے؟ اب نبی کریم نے جواب دیا کہ عبداللہ رب نہ آسمان میں ہے نہ زمین میں ہے، فی قلوب عبادہ المؤمنین، اللہ مومن کے دل میں ہے، اگر اس کو پانا ہے، اس تک تجھے جانا ہے تو وہ کہاں ہے؟ فرمایا مومن کے دل میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ سے کہ اے اللہ میں تجھے پانا چاہتا ہوں، اپنا پتہ بتا، کہاں ملے گا؟ فرمایا موسیٰ اگر مجھے ملنا چاہتے ہو تم کسی ٹوٹے ہوئے دل میں ڈھونڈ، کسی رونے والے دل میں ڈھونڈ، کسی بے قرار دل میں مجھے ڈھونڈ، میں ٹوٹے دلوں میں رہتا ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں خدا سے مانگ دل کوئی ٹوٹنے والا، خدا سے مانگ دل کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ اللہ سے دل ڈھونڈ، مانگ اللہ مجھے دل دے، لیکن کیسا دے؟ فرمایا دل ایسا دے جس میں ٹوٹنے کی صلاحیت ہو۔ اب ذرا یہ بات توجہ سے سمجھیں، یہ تسبیح ہے میرے ہاتھ میں، یہ 2 روپے کی ہے، اگر یہ ٹوٹ کر بکھر جائے دانا دانا، یہ 1 پینی کی بھی نہیں رہے گی۔ آپ کے گھر میں پلیٹ ہے 500 روپے کی، لیکن اگر 4 ٹکڑے ہو گئی تو 4 آنے کی بھی نہ رہی۔ گلاس ہے آپ کے پاس 200 روپے کا، لیکن اگر 6 ٹکڑوں میں بدل گیا اب وہ 6 پیسے کا بھی نہ رہا۔ ہر چیز کی قدر قیمت ہے جب تک وہ چیز سلامت ہے، لیکن اگر وہ چیز ٹوٹ گئی تو قسمت ہی ٹوٹ گئی، اب وہ چیز بے قدر ہو گئی،
پوری دنیا کا یہی نظام ہے. کیا سمجھے؟ پوری دنیا کا یہی نظام ہے. کپڑا ہے 500 روپے کا ہے، اگر یہ 6 لیروں میں بدل گیا تو یہ بس گندگی کے اوپر بین میں ڈالو، باہر پھینکو، اسے روڑی پہ ڈالو، کیونکہ اب اس کی کوئی قیمت نہ رہی. ہر چیز جب تک ثابت سلامت ہے، قدر والی ہے، لیکن دل الٹ ہے. جب تک یہ سلامت ہے بے قیمت ہے، جس دن ٹوٹ جاتا ہے اس دن قیمت پاتا ہے. علامہ اقبال بہت بڑا فلسفی تھا. وہ کہتے ہیں تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے. ہر چیز کو سنبھال کے رکھو، کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے، لیکن اس کو کہیں چوراہے پہ رکھو ٹھوکر لگے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. تو بچا دل کو، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں. جب یہ ٹوٹ جاتا ہے اللہ کے ہاں یہ بڑی قیمت پاتا ہے، یہ بہت بلند ہو جاتا ہے. ایک بات پھر سمجھیں. علامہ اقبال کہتے کہ اگر پرندے کو آپ پنجرے میں قفس میں بند کر دیں تو وہ کیا ہو جائے گا؟ قید، مقید ہو گیا. پنجرا بندہ، کوئی چیز بھی آپ جیل میں ڈال دیں، اسے پنجرے میں ڈال دیں، وہ قید ہو گیا. اگر کسی چیز پہ آسمانی بجلی گر جائے، درخت پہ گرے گی جل کر راکھ ہو جائے گا، بندے پہ گرے گی مر جائے گا، تباہ ہو جائے گا. اگر مکان پہ گرے گی مکان کو تہس نہس کر دے گی. بجلی گرتی ہے تو ہر چیز کو تباہ کر دیتی ہے. اگر کوئی پنجرے جیل میں بند ہوتا ہے تو قید ہوتا ہے، لیکن دل کے کھاتے الگ ہے. اقبال کہتے ہیں عشق کے دام میں پھنس کر یہ رہا ہوتا ہے. عشق کے دام میں پھنس کر یہ رہا ہوتا ہے، اور برق گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے. ہر چیز کے اوپر بجلی گرے برباد. اس دل پہ اگر عشق کی بجلی گر جائے یہ آباد. اس لیے ذہن میں رکھیں کہ یہ دل کے سارے مسئلے الگ ہیں، ساری کائنات الگ ہے، دل کی بات. اس لیے پہچانے دل کیا ہے، اس کے معاملے کیا ہے. اب میں آپ کو عرض کروں کہ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اللہ نے بندے کے پہلو میں دل دو نہیں بنائے. کیا کہا؟ اللہ نے کسی فرد کے پہلو میں دل دو ما جعل اللہ نے نہیں بنائے من قلبین دو دل ایک پہلو میں، دو دل اللہ نے نہیں بنائے. اب پوچھا یہ جائے یا اللہ تو نے ہر چیز تو دو دو بنائی، خلقناکم ازواجا. اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا. ہر چیز جوڑا جوڑا ہے. انسان کو دیکھو تو عورت مرد جوڑا ہے، حیوان کو دیکھو تو جوڑا ہے، ایمن کے یہ جو درخت ہے ان میں بھی جوڑا ہوتا ہے. اگر کسی جگہ پہ ایک کھجور لگا دو قیامت تک پھل نہیں دے گی جب تک دوسری ساتھ نہ لگے. پرندے بھی جوڑا، نباتات درخت بھی جوڑا، اور ہمارے ہاتھ بھی ایک ہے کہ دو؟ ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے. دو ہاتھ، دو پاؤں، دو آنکھیں، دو کان، جو حواس یہ ہے یہ بھی دو دو. اب اللہ نے اعلان کیوں کر دیا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین، ہم نے دل ایک بنایا. یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کوئی راز ضرور ہے، ورنہ وہ بتاتا ہی نہ کہ میں نے دل ایک بنایا تو ہے. فرمایا نہیں، ہم نے دل دو نہیں بنائے. یا اللہ کیوں؟
ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دل ہوتے دو، دل ہوتے دو، ایک ہوتا دائیں ایک ہوتا بائیں، کیونکہ اصل نازک پرزہ یہی ہے۔ آنکھ ایک ہو، ایک پھوٹ بھی جائے تو گزارا ہو جاتا ہے، ایک ہاتھ ٹوٹ جائے ایک رہے تو گزارا ہو جاتا ہے، ایک پاؤں کٹ جائے دوسرے سے گزارا ہو جاتا ہے، ایک پسلی ٹوٹ جائے باقیوں سے گزارا ہو جاتا ہے، لیکن دل اگر ٹوٹ پھوٹ تو جائے، ایک رگ بھی بند ہو جائے، وین بند ہو جائے تو یہ پھڑکا پھڑکا کے رکھ دیتا ہے، اور مہنگا بھی بڑا ہے۔ پاکستان میں میں کہا کرتا تھا کہ یہ جو دل ہے یہ اتنا مہنگی شے ہے، ہمارے ہاں جو کارڈیالوجی کے اسپیشلسٹ تھے، میں کہا کرتا تھا یہ جو ڈاکٹر شہریار، دل اتنا مہنگی شے ہے، ایک وین بند ہو جائے تو اس ڈاکٹر کے پاس بندہ جائے تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو صرف اس دل کو چیک کرنے کی فیس ہے 1,20,000 ہے۔ اتنی مہنگا ترین پرزہ دل، یا اللہ تو کرم فرماتا دل دو بناتا، ایک دائیں ہوتا ایک بائیں ہوتا، ایک فیل ہوتا دوسرا ریل ہوتا، ایک اگر کام چھوڑ دیتا دوسرا شروع کرتا۔ صدا آئی نا میں نے جان کے دل ایک بنایا، یا اللہ اس کا راز ہمیں سمجھ نہیں آیا، جب تو نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا تو دل دو کیوں نہ بنائے؟ کسی فقیر نے صدا دی، فرمایا سمجھ نہیں آیا کہ قلب المؤمن عرش اللہ، یہ جو دل ہے صاحب ایمان کا، یہ عرش ہے رب رحمان کا، اللہ بھی ایک ہے اس کا گھر بھی ایک ہے۔ اس نے دل اسی لیے ایک بنایا، فرمایا من نہ گنجم در زمین و آسمان، نہ میں زمین میں سماتا ہوں نہ آسمان میں سماتا ہوں، اگر میں سماتا ہوں تو کسی دل میں سماتا ہوں، کسی دل میں میں ڈیرا لگاتا ہوں، کوئی چیز مجھے اپنے اندر سمو نہیں سکتی، کوئی چیز مجھے سہار نہیں سکتی۔ ایک دل ہے، اس کو کہتے ہیں ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ایک میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ایک میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے۔ فرمایا 18,000 جہان رب نے بنایا، اور اپنی محبت کا، جس کا میں نے 2-3 جمعے پیچھے آپ کو بتایا، 18,000 جہان بنایا، جب اپنی محبت عشق کا موتی اٹھایا، وہ بھار کسی ایک نے بھی نہ اٹھایا، وہ بھار اٹھایا تو دل نے اٹھایا۔ 18,000 جہان میں کوئی اتنا طاقتور نہ تھا کہ رب کی امانت کو اٹھاتا، وہ کس نے اٹھایا؟ اسی دل نے اٹھایا۔ اسی لیے فرماتے ہیں دل ایک قلعے کی طرح ہے، دل ایک بادشاہ کے قلعے کی طرح ہے، اور اس قلعے میں دروازے گیٹ ہیں بہت، اور اس جو دل ہے صحیح دل، اس کے پہرے دار ہیں فرشتے، اور اس دل کے دشمن ہے شیطان۔ اب ایک فوج ہے جو دل کی حفاظت کرتی ہے، ایک فوج ہے جو دل پہ حملہ کرتی ہے۔ اب جب حملہ کرنے والی کامیاب ہوتی ہے تو وسوسے اٹھتے ہیں۔ آپ کبھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل میں برے خیال آتے ہیں، کس کو آتے ہیں؟ کانوں میں آتے ہیں، دل میں برے خیال آتے ہیں۔ یہ برے خیال کون لاتا ہے؟ وہ فوج جو شیطان کی ہے، یو وسوسو فی صدور الناس۔ جب دل کے کسی دروازے پہ شیطانوں کو رسائی مل جاتی ہے تو وہ اس سے اندر گھس کر پھر خیالات اٹھاتے ہیں، ان خیالات کا نام ہے وسوسہ۔
وسوسہ، اور اگر فرشتے قبضہ جما لیتے ہیں تو پھر الہام ہوتے ہیں، نوری خیال ہوتے ہیں، خواب میں یا ذوالجلال ہوتے ہیں یا آمنہ کے لال ہوتے ہیں۔ دل کیا ہے؟ مضبوط بادشاہ کا قلعہ۔ اس قلعے کے خیر خواہ کون ہے؟ فرشتے۔ اس کے دشمن کون ہے؟ شیطان۔ اب شیطان بھی اور مسلسل وہ تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے۔ اللہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر شیطان، بڑی قیمتی بات، اگر شیطان انسان کے دل کے ارد گرد نہ مڈلاتے، سرکار فرماتے ہیں اگر شیطان اندر جانا تو کجا، باہر جب شیطان بار بار چکر لگاتا ہے تو اثر، دھواں اگر اٹھے نا، دھواں۔ میں ایک دن گیا ادھر، آپ کے ایک شہر ہے ایکرنگٹن، پتہ نہیں کون سا، تو اس کی عمارتیں میں نے اکثر کالی دیکھی، تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہاں بہت زیادہ پتہ نہیں کوئلہ تھا یا دھواں اٹھتا تھا، اس کی وجہ سے یہ عمارتیں کالی ہو گئی ہیں۔ اب عمارتوں کے اندر دھواں نہیں تھا، دھواں تو پہاڑوں سے اٹھ رہا تھا، چمنیاں باہر تھیں اور عمارتیں، یہ اینٹیں کالی ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ارد گرد بھی چکر لگاتی ہے تو اثر ڈال جاتی ہے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں، نبی محترم فرماتے ہیں کہ دل کے ارد گرد اگر شیطان چکر نہ لگاتے تو دل اتنا نورانی ہو جاتا کہ انسان زمین پہ بیٹھ کے عرش تک دیکھتا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اقبال کہتے ہیں دلے بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ شیطان ارد گرد، جب ارد گرد چکر لگا کے دل کو اتنا کالا کر گیا ہے تو جس دل میں شیطان خود ڈیرا لگاتا ہے وہ تو کباڑ خانہ ہی بن جاتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ سرکار نے فرمایا کہ جس دل کے ارد گرد، ادھر تو فرشتے کھڑے ہیں شیطانوں کو گھسنے نہیں دیتے، اب شیطان گھستے کہاں سے ہیں یہ بھی سن لیں۔ شیطان انسان کے مضبوط قلعے میں گھستے کہاں ہیں؟ دل کے قلعے میں۔ کس گیٹ سے؟ فرمایا شہوت کا گیٹ۔ ادھر انسان کے اندر بری خواہش نے انگڑائی لی، ادھر شیطان کو تھوڑا سا سراغ ملا، اس نے کہا یہاں سے جا سکتا۔ ادھر لالچ نے انگڑائی لی، شیطان نے کہا یہاں سے بھی گھس سکتا۔ یعنی وہ قلعے کا دروازہ ذرا کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور پھر ایک اور مثال دی، فرمایا انسان کا دل برتن کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ برتن کی طرح ہے۔ اگر برتن بھر جائے تو بھرے برتن میں وہ برتن کی اندر والی شے کہتی ہے باہر والی کو کہ اب تیرے لیے میرے اندر کوئی جگہ۔ فرمایا جب اللہ کا، رسول اللہ کا پیار سینے میں، دل میں بھر جاتا ہے، اب دنیا آتی ہے، اب لالچ آتی ہے، اب شہوت آتی ہے، اب شیطان آتا ہے تو اندر سے صدا آتی ہے اب تو دروازے بھی بند ہے، اب میرے اندر تیرے لیے جگہ ہی کوئی نہیں، جا جدھر سے آیا ہے ادھر پلٹ جا۔ اگر دل بھر جائے نور سے، نور حضور سے، نور رب غفور سے، قرآن کے نور سے، اللہ کے پیاروں کے پیار کے نور سے، شیطان کھڑا مایوسی میں تکتا ہے دور سے۔ لیکن اگر دل کا پیالہ ہو جائے خالی تو شیطان بن جاتا ہے اس کا مالی۔ جب شیطان ڈیرا لگاتا ہے، اللہ فرماتا ہے بران علی قلوبہم، ایک پھیرا لگاتا ہے دل کے اوپر، ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، وہ پھر آتا ہے، پھر کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، بندہ ایک گناہ کماتا ہے، سزا دل پاتا ہے۔ یہ بات بھی بڑی عجیب ہے، گناہ میں نے کیا، سزا میرے دل کو ملی، کفر ہم بندے نے کیا، سزا دل کو ملی، منافقت ہپوکریسی بندے نے کی، سزا دل کو ملی۔ مثلا کفر بندے نے کیا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دل پہ کفر کی مہر لگا دی۔ کفر بندہ کر رہا ہے، سزا دل پا رہا ہے۔ اس لیے
لیے میں نے عرض کیا ساری کائنات اسی دل کے گرد گھوم رہی ہے. نیکی بھی، نماز ماتھا ٹکا، ناک زمین پہ ٹک گیا، زبان نے کہا سبحان ربی اللہ. چین کس کو ملا؟ دل کو ملا. گناہ بندے کے ہاتھ نے کمایا، کام تولا، بندے کے ہاتھ نے غلط کام کیا ہے، لیکن پریشان، نقطہ کالا دل پہ لگا. انسان کا پاؤں برائی کی طرف چل کے گیا، انسان کی زبان نے گندی چیز پی لی، لیکن سزا فی قلوبہم مرض. اللہ فرماتے ہیں ان کے دل مریض ہیں. جب ہوئی بات کرے کوئی بھرے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا جب بندہ اللہ اللہ کی صدا لگاتا ہے تو سکھ دل کو، سکھ بھی دل کو، دکھ بھی دل کو، سزا بھی دل کو، جزا بھی دل کو. مسئلہ سارا اسی دل کا ہے. اب دل کس کا گھر ہے؟ دل کس کا نگر ہے؟ دل کس کی بستی ہے؟ فرمایا لوگوں آسمان زمین میں ڈھونڈنے والوں، یہ جو دل کی ہستی ہے یہی اللہ کی بستی ہے. اب میں اپنی بات کو سمیٹ لپیٹ کے کہہ دوں کہ یہ جو دل کی چھوٹی سی بستی ہے یہی اللہ کی بستی ہے، یہی وہ نہ نظر آنے والی ہستی ہے، یہی اس کی بستی ہے. اسی لیے وہ لوگ جن پہ چڑھی عشق کی بستی ہے. اب ایک اور بات بھی بڑی پتے کی عرض کر دوں، اس پوری کائنات کی قیمت کس سے ہے؟ انسان سے. اس کائنات کی قیمت کس سے ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ساری کائنات ہو، باغ باغیچے، زمین، آسمان، مکان، سارا جہان، اس میں نہ ہو انسان، کس کام کا یہ جہان؟ بھائی انگور ہو کھانے والے نہ ہو، کھجور ہو کھانے والے نہ ہو، حسن ہو دیکھنے والے نہ ہو، پانی ہو پینے والا کوئی نہیں، کھانا ہو کھانے والا کوئی نہیں، مکان ہو رہنے والا کوئی نہیں، تو کیا قدر اس کائنات کی؟ فرمایا اس پوری کائنات کی قدر و قیمت انسان سے ہے، اور انسان کی قدر و قیمت دل سے ہے. انسان ہو دل نہ ہو، یہ اندھا بھی ہوگا، یہ بہرا بھی ہوگا، یہ گنگا بھی ہوگا، یہ بے حس و حرکت بالکل بے جان ہوگا. یہ دل ہے تو انسان کی قدر. اور پھر دل کی قیمت کس سے ہے؟ اور فرمایا دل کی قیمت کس سے ہے؟ فرمایا دل کی قیمت عشق سے ہے. اگر انسان نہیں کائنات بے قدر، اگر دل نہیں انسان بے قدر، اگر عشق خدا نہیں تو دل بے قدر. بات آگے ختم ہوئی اس کے پیار میں، اور اس کا پیار کہاں ہے؟ دل میں. اور اگر دل میں اس کا پیار ہے پھر ہار سنگار ہے. اس لیے دل پوری کائنات کا نچوڑ اگر دیکھنا چاہو تو پہلو میں دل ہے. اور دل اس وقت دل ہے جس وقت دل میں اللہ کی محبت ہے. اس کا چراغ جلے گا، جب وہ چراغ جلائے گا شیطان نزدیک نہیں آئے گا، وسوسوں سے جان چھوٹ جائے گی. آپ اور ہم شکایت کرتے ہیں کسی بندے کو، ہم کہتے ہیں نماز بھی پڑھتا ہوں خیالات جان نہیں چھوڑتے. ہم کہتے ہیں جی نماز تک نہیں چھوڑتے، یہ کعبے تک نہیں چھوڑتے. آپ تو مسجد شمسیہ کی باتیں کرتے ہیں، آپ کعبے میں کھڑے ہیں. کوئی ایسا مجھے چمپئن حاجی بتا دیں جو یہ کہے کہ میں کعبے میں گیا تھا مجھے خیال کوئی نہیں آیا. وہاں بھی وسوسے، کیونکہ شیطان دل کے اوپر وہاں زیادہ اٹیک کرتا ہے، کیونکہ اس ظالم ڈاکو کا کام یہ ہے جہاں خزانہ زیادہ پاتا ہے وہاں چکر
زیادہ لگاتا ہے، کیونکہ اس کا کام یہی ہے، اس خزانے کو لوٹو، اس محل پہ قبضہ کرو، اس قلعے کو برباد کرو۔ اس لیے فرمایا اے بندہ خدا دل کو دل بنا، اسے کباڑ خانہ نہ بنا، اسے چور اچکوں کا نگر نہ بنا، اسے شیطان کا گھر نہ بنا۔ اگر یہ دل بندے کا دل بن جائے تو فرمایا عرش بھی اس سے سامنے ہے جائے، پوری کائنات اس کے آگے ہے جائے۔ پھر اسی دل کے لیے کہا، ایک بندہ حج کو جا رہا تھا، ایک فقیر نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا کعبے۔ اس نے کہا کعبے کیا کرے گا؟ اس نے کہا اللہ کا گھر ہے۔ اس نے کہا اگر اللہ کے گھر کا ہی طواف کرنا ہے لے، میں بیٹھا ہوں چکر لگا۔ اس نے کہا سمجھ نہیں آئی۔ فرمایا فرق ہے پیارے، اس گھر کو آزر کے بھتیجے خلیل نے بنایا ہے، مجھے اپنے ہاتھ سے رب جلیل نے بنایا۔ اسی لیے حضرت مولانا روم نے کہا دل بدستاور کے حج اکبر است، اور کسی دل کو راضی کر، کیونکہ حج اکبر کا ثواب ہے، اور دل کو توڑنا بھی اتنا ہی بڑا عذاب ہے جتنا بڑا ثواب ہے۔ دل بدستاور کے حج اکبر است، اور 100,000 کعبہ یک دل از 100,000 کعبہ بہتر است، 100,000 کعبے سے ایک دل بہتر ہے۔ آگے کہتے ہیں کیوں؟ فرماتے ہیں چونکہ کعبہ بنائے خلیل آزر است، کیونکہ کعبے کو حضرت خلیل نے بنایا ہے، اور دل گزرگاہ جلیل اکبر است۔ اللہ، دل اللہ کے جلووں کی یہ جلوہ گاہ ہے۔ کوہ طور کیوں عزت والا ہے؟ فرمایا ایک ربوبیت کی تجلی پڑی تھی، اور آج تک دنیا کوہ طور کی زیارت کو جاتی ہے، کوہ طور کی زیارت کو جاتی ہے، ایک جھلکی پڑی تھی۔ فرمایا بندہ مومن کے دل پر روزانہ 360 تجلیاں پڑتی ہیں۔ اب ذرا جاگ کے سنے کیا کہا، ایک جھلک پڑی کوہ طور پر، اس کی تو اتنا کرایہ بھر کے مصر جاتے ہیں، اور وہاں ٹکٹ الگ، پھر کتنا سفر، پھر پہاڑ کوہ طور۔ ذرا ادھر آئیے حضور، یہ جو پہلو میں مومن کا دل ہے، فرمایا اس پہ 360 تجلی پڑتی ہے۔ اب بتاؤ کوہ طور اچھا یا دل کا نور اچھا؟ کعبے کی بات کرتے ہو، اسی لیے کسی سیدھے سادے نے پنجابی زبان میں کہا مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے، ڈھا دے جو کچھ ڈھیندا، ایک بندے دا دل نہ ڈھاویں، رب دلاں وچ رہندا۔ آج مسجد کے مینار پہ تو کروڑ لگاتے ہیں، مسجد پہ چندہ دے چندہ دے چندہ، مک جاتا ہے بندہ۔ مسجد مکمل نہیں ہوتی، ہر بازار کا چکر لگایا، لیکن مسجد کا کھاتا پورا ہونے میں چرچ والوں نے کروڑ لگایا، مندر والوں نے کروڑ لگایا، گرد والوں نے سونا ہی سونا چڑھایا۔ میں لندن کا میں نے ایک گردوارہ دیکھا، میں تو حیران ہی ہو گیا، اتنا پیسہ ان پہ لگایا۔ فرمایا پتہ نہیں وہاں کوئی آیا آیا نہیں آیا نہیں آیا، وہاں تم نے کروڑ لگایا، لیکن اس دل کا ذرا سن، اس دل کی کیفیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی جلوہ گاہ کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے۔ بندے بھوکے ہیں، حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کا دن آئے گا، اللہ ایک بندے کو بلائے گا اور اسے فرمائے گا میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ ایک اور کو رب کہے گا تو دولت مند تھا، میں برہنہ تھا، تو نے کپڑا نہ پہنایا۔ وہ بندے کہیں گے مولا تو میرے در پہ آتا، میں تو سب کچھ تیرے نام لگاتا، کچھ نہ بچا۔ تو میرا رب ہے، تو بھوک سے پاک ہے، تو کپڑے سے پاک ہے۔ اللہ فرمائے
ایک بندہ میرا مجبور تھا، اس کے سینے دل میں میرا نور تھا، وہ بالکل مجبور تھا، تو اس کو کھانا کھلاتا، مجھ رب کو وہیں پاتا۔ آج ہم ہیں اندھے، نہ بتانے والے بتاتے ہیں، نہ سننے والے کرم فرماتے ہیں، بس جمعہ بھی پڑھتے ہیں تو 2 رکعت کے چکر میں، کیوں جی؟ صرف 2 رکعت کا مسئلہ، یعنی سر سے اتارنا ہے بھار، ختم ہوگا پیار۔ علامہ اقبال کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے۔ دل کباڑ خانہ بن گیا ہے، دل کے اندر ڈاکے پڑے ہیں، چور ہے، گندگی کا ڈھیر ہے، گندگی کا ڈیرا ہے، لیکن جس دل میں اس کریم کا پھیرا ہے، پھر وہ رحمت کا ڈیرا ہے، وہی تجلیات کا بسیرا۔ برادران اسلام، اس لیے دل، علامہ اقبال رویا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اے درد عشق، اے گوہر آبدار تو، نامحرموں میں دیکھ نو آشکار تو، جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ رہے، جس دل میں تو مکی ہے وہیں چھپ کے بیٹھ رہے، یہ دور نکتہ چین ہے کہیں چھپ کے بیٹھ رہے۔ تو جو کچھ چھپانا تھا میں نے آپ کی خدمت میں بالکل اختصار کے ساتھ بتایا۔ تو آپ کو یاد ہے کہ یہ جگہ جہاں یہ فقیر آپ کی خدمت میں بیٹھا ہے، مجھے اس مسجد شریف کی انتظامیہ نے اسی لیے بلایا کہ تو یہاں آ، تو وہ اس ویرانے والے فقیر کی طرح آواز لگا۔ ظاہر ہے مسجد تو بھر نہ سکا میں، تھوڑے بندے آئے، مجھے ایک فقیر نے کہا، اس نے کہا تو دل گرفتہ نہ ہو، دل گرفتہ نہ ہو، رنجیدہ خاطر نہ ہو، دل کو رنج نہ کر۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا ایک ہوتا ہے ہجوم مومنین، عید آزادہ شکوہ ملک و دین، عید غلامہ ہجوم مومنین۔ اقبال نے کہا، اس نے کہا بہتے بندے اکٹھے کر لینے جو غلام طبیعت کے ہوں، ان سے ایک آزاد بٹھا سامنے، وہ ان 100 غلاموں پہ بھاری ہے۔ اس دن کا مجھے چین آ گیا۔ میں نے کہا یہاں جو بھی آئے گا بچا کچھ ہی آئے گا، وہی آئے گا جو دل میں پیار کی شمع جلائے۔ اور میرے لیے یہ پیار والے 4 بندے، یہ 4 ہیں نہیں، یہ 1000 ہیں، یہ 1000 پہ بھاری ہے۔ اور آپ سے پھر توقع بھی رکھی جا سکتی ہے۔ اب کوئی جب بندہ کہتے ہر کے آمد عمارت نو سال، جب نمی وہ کمیٹی آتی ہے تو نئے پروگرام بھی ساتھ، تو میں نواں خطیب آیا ہوں تو میں پروگرام بھی لایا ہوں، لیکن اپنے ساتھ سے نہیں لایا۔ ظاہر ہے یہاں جو دوست جنہوں نے میرا بھار بھی اٹھایا، آپ کو بھی بلایا، اور ان حالات میں اس پیاری مسجد کو جس کا تعلق اللہ کے پیاروں کے پیار سے ہے، بلکہ خود عظیم پروردگار سے ہے اور محبوب رب غفار سے ہے، اس مسجد شریف کو یہاں تک بلائے۔ حاجی قبلہ محمد رفیق صاحب نے پچھلے جمعے یا پچھلے سے پچھلے جمعے انہوں نے وہ ہم نے دل جلا کے سرعام رکھ دیا۔ اب جس کے جی میں آئے پائے روشنی یا آئے روشنی، انہوں نے آپ کو بتایا تھا، میں نے بھی سنا تھا، آپ نے بھی سنا تھا کہ ہم اس مسجد کی کمیٹی کو مزید وسیع کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے ٹرسٹیز یعنی یوں سمجھ لیں کہ اختیارات سارے کے سارے منتقل فرمانا چاہتے ہیں، آپ کو ہولی سولی بنانا چاہتے ہیں۔ اب آپ فرمائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بھی یہی فرمایا کہ آپ بھی کہیں کہ دوست اس کے جتنی ہمارے ممبرز حضرات ہیں، کچھ تشریف لے آئے ہیں، کچھ کے نام آ گئے ہیں، کچھ کے نام مزید آنے چاہیے، جس جس کے دل میں لگن ہے، جس جس کو انتظار ہے، جس جس کو پیار ہے، تو ہمیں آپ کا انتظار ہے۔ آپ ہمت فرمائیں، آگے قدم بڑھائیں، تاکہ یہ قبلہ قاری محمد اسلم سیالوی صاحب نے، انہوں نے جن حالات میں اس جگہ کو جگہ بنایا، پھر ہمارے کچھ پیار کرنے والوں نے ان کے ساتھ جو پیار فرمایا، اس کے زخم ابھی تازہ ہے، اور ابھی تک وہ دوست کچوں کے لگانے سے باز، وہ چنگاریاں پھینکنے سے باز۔ اللہ کرے ان کا دل ستھرا ہو جائے،
وہ چنگاریاں پھینکتے, جب بھی موقع پاتے ہیں کوئی نہ کوئی شعلہ, کوئی نہ کوئی انگارہ, کوئی نہ کوئی چنگاری ضرور جلاتے ہیں. خیر وہ ان کی مرضی, وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے, ہم اپنی وضع کیوں بدلیں. خضر کا کام بچھو کو بچانا ہے, بچھو کا کام ڈنگ لگانا ہے, اس لیے ہر کوئی اپنی فطرت کے مطابق کام کرتا ہے. اللہ کی بلا قاری صاحب کو عزتیں عظمتیں عطا کریں. انہوں نے پورے کھلے دل کے ساتھ کہا کہ آپ جس طریقے سے چاہیں میں حاضر ہوں, دل میں, جان میں, جگر میں, جہاں رہے آپ کا. اب اگر ہم فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر ہمارے لیے انگلی اٹھانے کی یا زبان کو کھولنے کی یا پھر بولنے کی جگہ نہیں رہے گی. آپ دوست کرم فرمائیں, آگے قدم بڑھائیں, اور جس کو جو اللہ نے طاقت دی ہے آپ اپنا کاندھا لائیں. زندگی کا کوئی پتہ نہیں, یہ چراغ صبح بجھا شام بجھا, اس دنیا میں جس نے آنا ہے اس نے اپنے وقت پہ جانا ہے. آپ کو پتا ہے یہ بے وفا زمانہ ہے, یہاں کسی نے بھی کام نہیں آنا ہے. کام آنا ہے تو اس کریم نے کام, یہ اس کا گھر ہے, اس کا نگر ہے. ہمت فرمائیں, آگے قدم بڑھائیں.